تو سب سے پہلے تو ہم معافی مانگتے ہیں کہ اتنا وقت ضائع ہوا صرف ان کی نادانی کی وجہ سے. ایک بھائی فرما رہے تھے آپ بات کریں اللہ پہنچائے گا. میں تو میں ابراہیم تو ہوں نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو آواز لگا ہم پہنچائیں گے. جب تو میں ابراہیم علیہ السلام ہوتا تو پھر میں لاؤڈ اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں, میں ویسے ہی شروع ہو جاتا اور اللہ آپ تک پہنچا دیتا. لیکن یہ انتہائی بہت سی آپ حضرات کی بے احترامی کی بات ہے, تو اس پر آپ ان کو بھی معاف فرما دیں, ہمیں بھی معاف فرما دیں. انسان ہے, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور سیکھنے والوں سے تو بہت سی ہوتی ہیں. پہلی چیز تو سننا ہوتا ہے. ایک تو دین کی بات کے سننے کا رواج ہی ختم ہو گیا, سنتا ہی کوئی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے آپ کتنے بھائی تشریف لائے, یہ کتنا اللہ کا کرم ہے, احسان ہے. یہاں 83 میں اجتماع ہوا تھا, اس وقت بھی اتنا مجمع نہیں تھا جتنا صرف لنڈو آدم شہر کا یہ مجمع رکھا ہوا. 81 میں یہاں آیا تھا, 1 سال لگا رہا تھا, تو آپ کے مرکز میں جمعرات میں کوئی 30-40 آدمی تھے, کل 30-40 آدمی. اب یہ وہی مرکز ہے, وہاں آخر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے کہ یہ کتنے ہیں. یہ مجھے افسوس آپ کی وجہ سے ہوا ہے. میں تو کوئی مقرر نہیں ہوں کہ میں کو میرے لیے بڑے بڑے سپیکر لگاؤ, نہ میں گا کے بیان کرتا ہوں, نہ مجھے راگ آتا ہے, نہ مجھے شعر و شاعری آتی ہے کہ بھائی میں کہوں گا میں نے تو اچھی طرح سر لگانا تھا تو لاؤڈ اسپیکر ٹھیک نہیں تو میں سر کیسے لگاؤں, یا میں نے کوئی شعر و شاعری کرنی تھی تو لاؤڈ اسپیکر ٹھیک نہیں تو میں کیسے پھر شاعری سناؤں. نہیں, یہ آپ کے حق میں سے ہے کہ ہم تو سیدھی سادھی 6 نمبر کی بات کرتے ہیں جو ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے, کہ ہم صحیح سنایا جائے, صحیح پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ان سے فرمایا فاستمع لما یوحی. ایک ہوتا ہے فاسمع, اس کا مطلب ہوتا ہے سنو, چاہے دھیان ہو چاہے نہ ہو. فاسمع سنو. ایک ہے فاستمع, دھیان سے سنو, دھیان سے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دھیان سے نہیں سنے گا اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا, کیونکہ دین میں تو تکرار ہے. کوئی قرآن کے 30 پارے ہیں, اسی کا ترجمہ مطلب قیامت تک ہوتا رہے گا. قرآن کے 30 پارے ہیں, اسی کا قیامت تک ترجمہ مطلب ہوگا, اسی کو بار بار سنا جائے گا, سنایا جائے گا. نہ کوئی نئی کہانی ہے, نہ کوئی نیا قصہ ہے, پرانا قصہ ہے, پرانی بات ہے, لیکن اس میں اتنا علم چھپا ہوا ہے. اور حدیث کی وہی صحائے 6 کتابیں ہیں یا کچھ اور اس کے ساتھ معروف کتابیں ہیں, تو چیزیں تو وہی ہیں جن کو ہم نے سننا ہے. لیکن اگر دھیان سے سنا جائے تو ہر دفعہ سننے میں نیا علم کھلتا ہے, ہر دفعہ سننے میں, ہر دفعہ پڑھانے میں نیا علم کھلتا ہے. ہمارے استاد تھے, مجھ سے فرمانے لگے میں نے 19 برس کنز پڑھائی ایک کتاب فقہ کی, اور ہر سال میرے اوپر نیا علم کھلا ہے. ہر سال 19 سال ایک ہی کتاب پڑھائی ہے, لیکن ہر سال اس میں علم میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ دین اللہ کا ہے, اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر چھپے ہوئے ہیں, اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ کے نور کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پہ اتارا تو الفاظ میں اتارا الف لام میم ذالک الکتاب, ذا لام کاف الف لام کاف کتاب, الفاظ کی شکل میں اتارا. اور اللہ کا جو کلام ہے وہ الفاظ میں نہیں ہوتا, اللہ کا کلام الفاظ میں نہیں ہوتا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ پر وحی آتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا بس ایک آواز ہوتی ہے جس میں الفاظ کوئی نہیں, مثل الجرس, جیسے گھنٹی بجتی ہے ایسی ایک آواز ہوتی ہے, اس میں الفاظ کوئی نہیں ہوتے.
جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو پھر الفاظ کی شکل میں اللہ، ثم الینا ثم ان علینا بیانا، یہ پھر ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کی زبان پر ہم اس کو جاری کر دیں۔ تو لوح محفوظ پر جب اللہ نے قرآن کو اتارا تو الفاظ میں اتارا، تو اس ایک روایت میں آتا ہے اگر اللہ لوح محفوظ پر قرآن کو الفاظ میں بند کر کے نہ اتارتا، سیدھا اتار دیتا، تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اتنا وسیع ہے۔ تو اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا، لرأيته خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ وہ بھی لرز جاتا، کانپ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یہ اتنا وزنی کلام ہے۔ تو پہلا حق سننا ہے، اور سنانے والے کے ذمہ ہے کہ صحیح سنائے، سننے والے کے ذمہ ہے کہ دھیان سے سنے۔ فاستمع، دوسرے کا ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکر، اس میں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہو، او القی السمع وہو شہید، وہ کان بھی لگائے اور دماغ بھی حاضر ہو، دماغ حاضر ہو، دل حاضر ہو، کان متوجہ ہو، پھر ایک جملہ بھی زندگی بدل دیتا ہے۔ اور دھیان سے نہ سنے تو سارا قرآن اوپر سے گزر جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گھڑے کو الٹا رکھا جائے، اوپر پورا دریائے سندھ ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا، اور گھڑے کو سیدھا رکھا جائے تو ایک قطرہ جو ٹپکے گا وہ بھی اس کے اندر ہی جائے گا، باہر تو نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ آپ حضرات کی جو بے اکرامی ہوئی ہے، اس پہ آپ حضرات ہمیں بھی معاف کر دیں، ان کو بھی معاف کر دیں، جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، غلطی سے ہو ہی جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت کہ میں مثال دیتا ہوں، ٹنڈو عالم کا ایس ٹی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کو دن میں تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ضلع تحصیل ہے، تحصیل نہیں، تو چلو ڈی ایس پی ہوگا یہاں، تو ٹنڈو عالم کا ڈی ایس پی ناراض ہو جائے یا اس کا اے سی ناراض ہو جائے تو دن میں تارے نظر آنے لگ جاتے، تھانے دار ناراض ہو جائے پریشانی ہو جاتی، وارنٹ نکل آئے کسی کے، وارنٹ نکل آئے تو دکان بند کر کے بھاگتا ہے، پہلے اپنی ضمانت کرانے کی سوچتا ہے کہ میری ضمانت ہو جائے پھر میں اپنی دکان کھولوں گا۔ اور اس وقت قصہ یہ ہے کہ زمین آسمان کا بادشاہ ہم سے ناراض ہے جو اللہ ہے، اور لیکن اس کی ناراضگی پہ بھی قربان جائیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کیا مزیدار بات ہے، تیرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر تمہارے گناہوں پہ میں تمہیں پکڑنے لگتا، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، پھر عذاب ایسا آتا کہ تم میں کوئی بچتا کوئی نہ، سب رگڑے جاتے۔ اس کی ناراضگی بھی رحم ہے، اور اس میں عرش کے اوپر تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں، تو عرش کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ ہی جانے کتنی ہے، تو اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اللہ کی ذات کی کوئی حد کوئی نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں۔ جو 99 نام حدیث میں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی اللہ کی صفات ہیں، بلکہ جیسے اللہ لامحدود ہے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ لیکن اگر تمام صفات کو اکٹھا کیا جائے تو دو میں ساری صفتیں آ جاتی ہیں، غفار اور قہار، غفار اور قہار، اس میں تمام لامحدود صفات ان دو لفظوں کو اپنے اندر لے لیتی ہیں۔ پھر ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقابلہ ڈالا اور اپنی رحمت کو، اپنے غفور ہونے کو اپنے قاہر ہونے پر غالب کر دیا۔ تو وہ دنیا کے بادشاہ کی طرح یا پاکستان کے افسر کی طرح، فوج والے، پولیس والے
یہ کسی سیاستدان کی طرح نہیں ہے کہ غصے میں آتے ہی انتقام لینا شروع کر دے، بلکہ اسے اپنے بندوں سے، ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ جیسے ماں کا بچہ نافرمان ہو کے گھر چھوڑ جائے تو ماں ناراض تو ہوتی ہے، پر نظریں دروازے پر ہی رہتی ہیں کہ کب آئے گا۔ اوہو، ہر وقت، ہر آہٹ، ہر کھٹکا سے یوں لگتا ہے جیسے میرا بیٹا آ رہا ہے۔ ہر ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو یوں سمجھتے شاید ابھی میرے بیٹے نے فون کیا ہو کہ میں آ رہا ہوں۔ ایک ماں سے ہر وقت نظریں جمائے رکھتی ہے، آ جائے گا۔ ناراض بھی ہے لیکن محبت سے مجبور ہے، نظریں دروازے پر ہیں، مدت سے لگ رہی تھی، لگے بام ٹک ٹکی، نظریں دروازے پر ہیں کہ کب آئے۔ اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، اور وہ ناراض ہونے کے باوجود بھی ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ٹڈو آدم والے کب توبہ کر کے میرے پاس آ جائیں، کب یہ توبہ کر لیں۔ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر لیتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، ساری دنیا مشرک ہو جائے، اللہ کو اتنی بھی پرواہ کوئی، ساری دنیا سجدے میں گر جائے، اللہ کو اتنی بھی پرواہ کوئی، ساری دنیا نافرمان ہو جائے، اس کی بادشاہی میں اتنی بھی کمی کوئی نہیں، ساری دنیا فرما بردار ہو جائے، اس کی بادشاہی میں اتنی بھی زیادتی کوئی نہیں۔ لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، گناہوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیو، ایک افسر ناراض ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں جان چھوٹ جائے، کوئی صفائی پیش کر دوں، کوئی صلح ہو جائے۔ زمین کا بادشاہ، آسمان کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، چوپایوں کا بادشاہ، سورج چاند کا بادشاہ، فلک کا بادشاہ، روحوں کا بادشاہ، فرشتوں کا مالک، جنت کا مالک، دوزخ کا مالک، میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک، میرے دیکھنے کا مالک، میرے سننے کا مالک، میرے رزق کا مالک، میری عزت کا مالک، میری ذلت کا مالک، میری نجات کا مالک، میری حفاظت کا مالک، میری اولاد کا مالک، میری جائیداد کا مالک، میرا حفیظ، میری اولاد کا حفیظ، میرے رزق کا حفیظ، ساری کائنات کے بحر و بر ایک ایک ذرے کا جو بادشاہ ہے وہ ہم سے ناراض ہوا بیٹھا ہے، اور ہمیں اس کو راضی کرنے کا غم ہی کوئی نہیں۔ ایم پی اے سے تعلق بناؤ بھائی، کام آئے گا، ایم این اے سے تعلق بناؤ، کام آئے گا، تھانے دار کو سلام کیا کرو، کام آئے گا، ایس ٹی ڈی ایس سی کو سلام کرو، کام آئے گا۔ یہ تو میرے جیسے انسان ہیں، یہ میرے کام کیا آئیں گے اگر اللہ میرا کام نہ بنائے؟ یہ میرے کام کیا بنائیں گے اگر اللہ میرا کام بگاڑ دے؟ یہ مجھے کیا عزت دے سکتے ہیں اگر اللہ ذلیل کر دے؟ یہ مجھے کیا زندگی دے سکتے ہیں اگر اللہ مجھے موت دے دے؟ میرے بھائیو، اپنے جیسوں کے سامنے ہم اتنی منت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور یہ زمین آسمان کا بادشاہ جو سب سے غنی، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہمارے انتظار میں ہے کہ یہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف کو لوٹ آئے، اور انتظار کے ساتھ استقبال بھی ہے کہ یہ توبہ کریں تو میں آگے بڑھ کے ان کا استقبال کروں۔ اور پھر صرف اتنا نہیں کہ استقبال کریں صرف آنے والوں کا، بلکہ من اعرض عنی، جو ڈنڈو آدم میں مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، یہ ساری دنیا میں مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں دفع ہو جا، بلکہ نادیتہ عن قریب، میں اس کے قریب جا کر اس کو بلاتا ہوں کہ میرے بندے، مجھے چھوڑ کے تمہیں کہیں سکھ نہیں ملے گا، مجھے اپنا بنا لے، مجھے ساتھ لے لے۔ ابن آدم، تو والی نہیں، میرے بندے، تو نے سارے جہان سے دوستی لگائی،
کبھی مجھ سے بھی تو دوستی لگا کے دیکھ، کیسی پیاری بات۔ قسم نے سب کو سلام کیے، سب کی خوش آمدید کی، سب سے تعلق جوڑے، کبھی مجھ سے بھی تعلق جوڑتا تو نے لوگوں سے دوستیوں کے مزے چکھے، کبھی مجھ سے دوستی لگانے کا مزہ بھی چکھ لے۔ تو والی نہیں والیک، میں تجھ سے دوستی لگا کے دکھاؤں گا تو تجھے بتاؤں گا کہ دوست کسے کہتے ہیں، ساتھ مددگار کسے کہتے ہیں۔ تو صافی نہیں وہ صافیق، تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ تو کہنا برابر برابر۔ پھر اس سے اگلی بات، تو عندی، تو مجھ سے منہ موڑ جا، میری پرواہ چھوڑ دے، انا مقبل علیک، میں ہی منہ موڑوں گا، میں تیری طرف دیکھتا رہوں گا کہ کب توبہ کر کے آتا ہے، کب آتا ہے، کب آتا ہے۔ ان ذکرتنی، تو مجھے یاد کرتا ہے جیسے ہم اللہ کو اب یاد کر رہے ہیں، ذکرتو کا، وہ ہمیں اس وقت آسمان میں یاد کر رہا ہے۔ وَإِن نَسِيتَنِي، اور اگر تو مجھے بھول جائے، ذکرتو کا، تو مجھے بھول جائے، میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں اور تمہارے انتظار میں رہتا ہوں کہ دیکھو کسی گھڑی میں، کسی صبح، کسی شام، کسی موڑ پر تو یہ توبہ کر کے مجھے اپنا سمجھے گا، مجھے اپنا بنائے گا۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں تو دلیر ہو جاتا ہے اور جرأت کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، بھول جاتا ہے کہ میرے گناہوں کو چھپانے والا کتنا کریم اور رحیم ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کریم اللہ کو ہم راضی کر لیں، یہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جماعت نہیں، تبلیغی جماعت، یہ محنت ہے کہ آج زمین آسمان کا آقا ہم سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی لے کر ہم نہ سوئیں، اس کی ناراضگی لے کر ہم کام نہ کریں، پھر اس کو راضی کریں۔ راضی کر لیں، پھر خوش ہو کے دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے، اور اس کا رحم و کرم ایسا ہے کہ اسے منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ ماں ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، ان سے معافی مانگنا مشکل، ان کو منانا مشکل۔ زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہے، اس کو منانا اتنا آسان ہے کہ کائنات میں کسی کو منانا بھی اتنا آسان نہیں جتنا اس اللہ تعالیٰ کو منانا ہمارے لیے آسان ہے۔ کہ ہم نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے لمحے میں کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، نئے سرے سے عمل کرو۔ تو اس وقت اللہ کو راضی کیے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کو ہم راضی کریں، ہم زندگی میں اس کے محتاج ہیں، رات کو سونے میں اس کے محتاج ہیں، صبح اٹھ جائیں اس میں اللہ کے محتاج ہیں، صبح سے ہمارا پیشاب صحیح آئے ہم اس میں اللہ کے محتاج ہیں، عافیت سے کاروبار دکانوں میں چلے جائیں اللہ کے محتاج ہیں، دکانوں پہ اللہ گاہک بھیجے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہماری کمائی ہمارے استعمال میں آئے، بیماری میں نہ لگے، مقدمے میں نہ لگے، ڈاکو نہ لے جائے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، میرا لقمہ میرے اندر غذا بنے، دوا نہ بنے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہوا یہ چل رہی ہے یہ عذاب نہ بنے، رحمت بنے، ہم اسی کے محتاج ہیں، یہ پانی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہم اس بادشاہ کے محتاج ہیں۔ تو بھائیو، ہم اس رحیم و کریم اللہ کو ناراض نہ کریں، بلکہ توبہ کر کے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اس کو معاف کرنا پسند ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی گھٹ جائے، اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اگر تو ایک نیکی لا کے دے دے تو تیری بخشش، اور نہیں لاتا تو تیار ہو جا جہنم کے لیے۔ تو اپنی ماں کے پاس آئے گا، انکار کر دے، باپ کے پاس جائے گا، انکار کر دے، رشتے داروں کے پاس انکار کر دیں، سارے انکار کر دیں، اور پریشان کھڑا، اب کیا ہوگا میرا؟ ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ ایک نیکی کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی نیکی پار لگا دے اور کون سی نیکی کا چھوڑ دینا جہنم میں گرا دے۔ تو اس کو ایک آدمی ملے گا، اس سے پوچھے گا بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہے گا بھائی میں ایک نیکی کی وجہ سے مر رہا ہوں۔
اگر نہ ملی تو میرا کوئی حال نہیں، اگر نہ ملی تو میرا کوئی حال نہیں. سب کوئی نہ کرانا بس، اب آپ آ رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے گزارا ہو. تو اگر مجھے نہ ملی تو میرا کوئی حال نہیں. وہ کہے گا جاؤ مزے کرو، خوشخبری ہو، تیرا کام بن گیا. وہ کیسے بن گیا؟ وہ کیسے بن گیا؟ تو وہ کہے گا میرے پاس صرف ایک نیکی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو جا کے اللہ کو کہہ دے کہ ایک آدمی نے مجھے نیکی دینے کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے کہ اس ایک نیکی سے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، تو چلا جائے گا. تو وہ خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ یا اللہ میرا کام بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسے بن گیا؟ تو وہ کہے گا وہ فلاں آدمی نے مجھے وعدہ کیا کہ میں تمہیں نیکی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس کو نیکی کیوں دی جبکہ آج کوئی دینے کو ماں دینے کو تیار نہیں؟ تو کہے گا یا اللہ میری ایک تھی، میرے تو کسی کام کی تھی، ہوتی تو بھی دوزخ ہے، نہ ہو پھر بھی دوزخ ہے. سنائے گا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے بڑا سخی ہے؟ جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، دونوں جنت میں چلے جاؤ. زمین اللہ سے پوچھتی ہے اجازت ہو تو ان کو غرق کر دوں، دھنسا دوں. سمندر پوچھتے ہیں اجازت ہو تو غرق کر دیں. فرشتے پوچھتے ہیں اجازت ہو تو ان کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے بندے ہیں تو مار دو، میرے بندے ہیں تو چپ ہو جاؤ، میں ان کی توبہ کا انتظار کر رہا. ایسا کریے. آپ کسی کو 10 روپے دے دینا تو بھی ساری زندگی احسان جتاتے ہیں. اس مالک کے احسان دیکھیں اور اپنی نافرمانی دیکھیں. تو میرے بھائیو اس رحیم و کریم مہربان اللہ کو ناراض کرنا یہ اس وقت کوئی ہمارے لیے عقل کا سودا نہیں. ہم توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اور اس کی یہ پیاری عادت ہے ادھر آپ توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کر دے گا. ساری زندگی کے گناہ سب معاف اس پر کہ یا اللہ میں نے توبہ کر لی اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور توبہ کر کے آنے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس سے زیادہ محبوب قدم اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں. تو پہلی گزارش تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب اللہ کے احسان کو یاد کر کے توبہ کریں. آپ نے قارون کا نام تو سنا ہے نا، علماء سے اس کا قصہ بھی سنا ہوگا. اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی. کسی نبی پہ، کسی عام آدمی پہ زنا کی تہمت لگانا بھی بڑی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول پہ زنا کی تہمت لگا دی، اس سے بڑا مجرم اور کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ بڑا صدمہ ہوا. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور زمین سے کہا اس کو پکڑ لے. تو زمین نے جو کھینچا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ میں گیا. تو محنت کرنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو اور اندر چلے گئے. پھر وہ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو اور اندر چلے گئے. یہ معافی مانگے وہ کہیں اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا غرق ہو گیا، سارا دھنس گیا. کون ہے؟ قارون. دو رکوع اس کے ظلم کے اللہ نے بیان کی ہیں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. اس قارون پر جو دھنس گیا، اللہ کی رحمت کا حال سنو کہ اللہ جب وہ دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے. وہ معافیاں مانگتا رہا تو نے معافی نہ کیا. وعزتی لو استغاث بی لاغثہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. جاؤ. اب بھائیو ایسے کریم سے ہم ٹکر لے لیں تو کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں. جو ماں سے، باپ سے،
ساری کائنات سے زیادہ شفیق، رحیم، مہربان، سننے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آ گیا، مجوسی تھا، روٹی کھانے لگا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھو۔ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں کون ہے۔ تو انہوں نے روٹی آگے سے اٹھا لی، کہا میں نہیں اللہ کے منکر کو کھلاتا۔ وہ بیچارہ اٹھ کے جب چل پڑا تو جبریل علیہ السلام آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اے اللہ کے خلیل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، منکر تو میرا تھا، 70 سال میں اسے روٹی کھلاتا رہا اور میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، تو ایک وقت کے بھی اس کو نہ کھلا سکا۔ کافر کی سفارش کی، جاؤ اس کو روٹی کھلاؤ، بلاؤ اس کو روٹی کھلاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے واسطے آج تک جو ہم سے ہو گیا ہم اس سے توبہ کریں، اور توبہ پر یوں معاف ہوتا ہے جیسے قارون کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ معافی مانگتا تو میں معاف کر دیتا۔ ساری زمین گناہوں سے بھر جائے، آسمان گناہوں سے بھر جائے، اتنے گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ صرف ٹنڈو آدم گناہوں سے نہیں بھر سکتا، سارے ٹنڈو آدم والے مل جائیں پاکستان کو نہیں بھر سکتے، ساری کائنات کو کون بھرے گا؟ اور پھر آسمانوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے، تم ایک آدمی اتنے گناہ کرو، اتنے کرو کہ ساتوں بر اعظم بھر جائیں، سمندر بھر جائیں، پھر چڑھتے 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 سورج چاند ستارے کالے ہو جائیں اور تمہارے گناہ جا کر آسمان کی چھت کو لگ جائیں۔ تو آپ سوچو تو صحیح اس کے گناہ کتنے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، نہ امید نہ ہونا، بس اتنا کہہ دینا یا اللہ معاف کر دے تو غفرت لک ولا ابالی، میں سارے ہی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، ہمیں حیا ہے، شرم۔ ایک آدمی قانون اس لیے نہیں توڑتا کہ بادشاہ دیکھ رہا ہے، پولیس دیکھ رہی، مارے گی۔ ایک آدمی نافرمانی اس لیے نہیں کرتا کہ میرا محبوب ناراض ہو جائے گا۔ ماں کی نافرمانی بھی ہم نہیں کرتے تو یہ ڈر کوئی نہیں ہے کہ وہ ہمیں مارے گی، بڑے ہو گئے، لیکن یہ ڈر ہے کہ ناراض ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے ہم اس لیے بچیں کہ وہ ناراض ہو جائے گا، اور محبوب کو ناراض کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ تو ہم توبہ کریں تاکہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو کر یہ عذاب و بلا ہم سے ٹال دے اور ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، جو اشارہ کرتے تو ساری کائنات ان کے لیے سونا چاندی بن کے قدموں میں پڑ جاتی، لیکن انہوں نے اپنی امت کو رخ پر لانے کے لیے اور اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک جوڑے میں گزارا کیا ہے۔ بعض اوقات آپ بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں، تو آپ فرماتے میرے پاس جو جوڑا تھا وہ میں نے دھو کے لٹکایا ہوا ہے، وہ بھی خشک نہیں ہوا، تو میں نماز کیسے پڑھاؤں؟ وہ خشک ہوگا پھر تو آ کے میں نماز پڑھاؤں گا۔ ایک جوڑے میں زندگی گزاری، جو 100 جوڑے بدل سکتے تھے، ایک جوڑے میں زندگی گزاری اپنی امت کو کسی رخ تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے لیے براق آیا ہے، وہ براق 24 گھنٹے حاضر خدمت رہ سکتا ہے۔ اور پہاڑ سونا بننے کا اشارہ ہوا ہے، سارے مکے کے پہاڑ سونا بنانے کا اشارہ ہوا ہے، آپ نے پسند نہیں فرمایا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، ان کو پیبند لگایا، اپنے گھر میں جھاڑو خود دیا، اپنے گھر میں آٹا خود گوندھا، اپنے جوتے کو خود صاف کیا۔ اس قدر فخر کی جس رات آپ دنیا سے جا رہے تھے، حضرت عائشہ کے گھر میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ وہ جلا کر گھر میں روشنی کر سکتی، پڑوسی سے تیل ادھار مانگ کے لائیں جس سے آپ کے گھر میں روشنی کی گئی۔ ساری زندگی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنی امت کو آگے رکھا ہے۔
ساری زندگی طائف کے پہاڑوں میں جو پتھر پڑے ہیں، نہیں تو زمین آسمان میں بھی چیخ و پکار مچ گئی، 3 میل پتھر پڑے، 2 جہان کی سرداری ہو اور بدماش پتھر مار رہے ہیں، اور اپنے بھاگ کے اپنے جانی دشمن عتبہ بن ربیعہ اس کے باغ میں جو پناہ لی ہے بے ہوش ہو گئے تھے، غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، جب جہاں کر ڈالا ہے تو عتبہ جیسا جانی دشمن بھی رونے لگا اور کہنے لگا دیکھو یار عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو، اور اس کی رشتہ داری کا خون بھی جوش مارنے لگا۔ تحرک لہ رحمہما، دونوں بھائی تھے، شیبہ بھی عتبہ بھی، دونوں جانی دشمن، اور دونوں آپ کا یہ حال دیکھ کر ان کے اندر بھی ایک دفعہ رشتہ داری نے جوش مارا، اور خود عتبہ دوڑ کے گیا، نوکر سے نہیں کہا، خود گیا اور انگوروں کے گچھے توڑ کے لایا، اور پھر اپنے شرم کی وجہ سے خود نہیں گیا، دشمنی ہے، عطاف اپنے غلام کو دیا کہ جاؤ اس سے کہو کہ کھا لے، انکار نہ کرے، انکار نہ کرے، ہماری منت ہے، کھا لے، انکار نہ کرے۔ جن کے حال پر ان کے جانی دشمنوں کو بھی ترس آیا ہو، ہم ان کے امتی ہو کر ان پر رحم نہیں کر رہے، زندگی کو ٹھکرا چکے ہیں۔ اٹھنڈو آدم کے بازاروں میں دکھاؤ تو صحیح، گھروں میں دکھاؤ تو صحیح، کون سے گھر ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی زندہ ہو؟ سب کچھ اس امت سے لگایا ہے کہ یہ امت جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والی بن جائے، پوری زندگی مشقت میں گزاری ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ دھوپ اتنی ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رونے لگے، کیا نہ رو ابو ہریرہ، دنیا میں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں یہ قیامت کو بڑے بھوکے ہوں گے۔ تو ایک آپ کا حق ہے ہمارے اوپر، عرفات کے دن میں 5 گھنٹے یہاں ہاتھ رکھ کے دعا کی، 5 گھنٹے امت 5 گھنٹے تو میں اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا، باپ اولاد کے لیے نہیں تڑپتا جتنا آپ قیامت تک آنے والی امت کے لیے تڑپیں کہ میری امت کسی طرح جہنم سے بچ جائے۔ پوری زندگی، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، عبداللہ بن مسعود ملنے آئے کچھ صحابہ، تو ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے، پھر فرمایا تمہیں میرا سلام ہو آخری، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے ان سے بھی کہنا ہے کہ تمہارا رسول تمہیں سلام کہہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں اپنی رحمت میں ایسا شامل فرمایا کہ ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، بھائیوں کو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، کہ نہیں تم میرے ساتھی ہو، میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میرا کلمہ پڑھیں گے اور مجھ پہ ایمان لائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہو شخص کو جس نے آپ کا دیدار کیا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا 7 دفعہ مبارک ہو اس شخص کو جو میرے اوپر ایمان لایا اور مجھے کوئی نہ دیکھا۔ ہمیں بھی اپنی رحمت میں اس طرح شامل فرمایا اور ہمیں سلام پہنچایا کہ آنے والی میری نسلوں، میری امت کی نسلوں کو ان کو بھی میرا سلام پہنچا دیں۔ آخر تک سب امت کا اس طرح درد کھایا ہے، اس طرح اس کے لیے پریشانی اٹھائی ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے طریقوں پر مر مٹیں، سارا جہان چلا جائے ہاتھ سے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ پھر دنیا سے جانے کا وقت آیا، ہر کوئی بچوں کو یاد کرتا ہے، بیویوں کو یاد کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اندر آئے، یا رسول اللہ یہ باہر اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، آ جائیں اندر۔ جہاں اسرائیل بھی اجازت لے کے داخل ہو، کتنا اونچا دربار ہے، اسرائیل بھی کبھی کسی سے پوچھتا ہے، تو آپ نے فرمایا آ جائے۔ اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ
جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے کبھی کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں آیا جو آپ کے بارے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اندر بھی اجازت لے کے جانا. موت کی بات تو بہت بات کی ہے کہ اندر بھی اجازت لے کے جانا. اجازت ملے تو اندر جانا, نہیں تو وہیں سے واپس آ جانا. اتنا بڑا مقام. تو یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا, آپ کا اختیار ہے. آپ چاہیں تو جب تک چاہیں رہیں, کوئی پابندی نہیں 63 سال کی, کوئی پابندی نہیں 12 تاریخ کی, جب تک رہیں. اور اگر آپ چلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, جاؤ فاطمہ کو بلاؤ, علی کو بلاؤ, حسن حسین کو بلاؤ. نہیں, آپ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے اللہ کے پاس اور پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دیتا ہوں. مجھے رہنا ہے یا مجھے جانا ہے, پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبرائیل علیہ السلام واپس گئے, جواب لے کر آئے. یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو ہم نے کہا الآن قرۃ عینی, بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اسرائیل اجازت ہے, الرفیق الاعلیٰ. اب میں بھی اوپر والوں سے ملنا چاہتا ہوں, نیچے والوں میں نہیں رہنا چاہتا. جبرائیل علیہ السلام اس پر تڑپ گئے. یا رسول اللہ, اچھا آپ نے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر آج دنیا میں میرا بھی آخری دن ہے. وہ وہی کا سنہری دور آج ختم ہو گیا. جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ آج ختم ہو گیا. آج کے بعد دنیا میں وحی نہیں آئے گی. یہ آخری دن ہے اس دنیا کا سب سے سنہری کہ جس دن وحی کی انتہا ہو گئی. آج کے بعد جبرائیل وحی کے کام سے فارغ ہو گئے. تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا اسرائیل نے, اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت شروع کی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اب بتاؤ کنز اعظم میں کتنے نمازی ہیں اور کتنے بے نمازی. اسی مجمع میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کو توفیق حاصل کوئی نہیں. کوئی ایک پڑھتا ہوگا, کوئی 2 پڑھتا ہوگا, کوئی جمعہ پڑھتا ہوگا, کوئی اس سے بھی فارغ ہوگا. کوئی پڑھتا ہے ہمارے جیسا 5 تو وہ بھی ایسی پڑھتا ہے کہ نہ دل حاضر نہ دماغ حاضر, نہ اللہ کی محبت نہ اس کا شوق نہ رغبت. ایسی انتھی نماز ہے جس آدمی کو 40 سال میں ایک سجدہ بھی اللہ کی محبت کا نصیب نہ ہو, وہ کس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نمازی. وہ نہ پڑھنے والوں سے تو بہتر ہے. آپ یقین مانے ہم کتنے گرے پڑے ہیں. 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, 40 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے. ایک سجدہ جس میں اللہ ہی اللہ ہو وہ ہمیں نصیب کوئی نہیں. اور یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے میری امت, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. 95% نماز چھوڑ گئے. 95%. اور جو 5% پڑھتے ہیں ان کو الفاظ ٹھیک نہیں, الفاظ ٹھیک نہیں, معنی کا پتہ نہیں, نماز کا علم حاصل کوئی, انگھی نماز. تو میرے بھائیوں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جان دینا سیکھیں. دوسری بات یہ ہے اس کو ہم سیکھیں. اور تیسری ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں, تو آپ کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. ساری دنیا کو پیغام الہی پہنچانا اس امت کا کام ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی ذمہ داری ہے. اس پر مر مٹنا ہمارے اندر کی پکار بن جائے, اندر کا شوق ہو کہ مجھے اللہ کے نام پہ اپنے آپ کو بیچ دینا ہے, اپنے آپ کو لگا دینا ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, رنگ کا کالا ہوں, خاندان کا اچھا ہوں,
بنو سلیم انصار قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میری غربت ہے، رنگ کالا ہے، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، تو آپ مہربانی کر کے میری کوئی شادی کا انتظام ہی کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا عمرو بن وہب ثقفی موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں موجود۔ تو آپ نے کہا جاؤ اس کے گھر جاؤ، اسے کو اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دے۔ یہ وہاں سے اٹھے، گھر پر گئے، دستک دی، عجیب رسول رسول اللہ، تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ تو باہر نکلے بڑے خوش ہو کر، مرحبا، اللہ کے رسول نے کیوں یاد کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ تو ایک دم ایسا دھچکا لگا کہ فرق نظر آیا، ادھر بہت مالدار تھے، یہ بہت غریب تھے، ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، بنو ثقیف خوبصورت ہوتے ہیں، اور یہ بہت بدصورت تھے، تو باپ کی شفقت غالب آ گئی، کہنا بھائی نا یہ گزارا نہیں ہوگا، گزارا نہیں ہوگا۔ تو چپکے سے واپس آ گئے۔ پیچھے بیٹی نے سن لیا کہ کہنے والے نے کیا کہا اور میرے ابا نے کیا جواب دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو اس کی بیٹی نے کہا ابا جان النجات النجات قبل ان یفتحک الوحی، اے ابا جان اپنی اور میری جان کی خیر مناؤ قبل اس کے کہ اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ وہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا ہے، مجھے منظور ہے جیسا بھی ہے، جاؤ وہاں کر دو، کالا بھی منظور ہے، فقیر بھی منظور ہے، یہ تو دیکھو بھیجا کس نے ہے، اس کو سامنے رکھو، میں تیار ہوں اللہ کے رسول کی منشا کو پورا کرنے کی۔ تو یہ پیچھے پیچھے یہ بھی مسجد میں پہنچ گئی۔ آگے وہ پہنچ کر بتا چکے تھے کہ وہاں تو انکار ہو گیا۔ جب یہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا انت الذی رددت علی رسول اللہ ما رددت، تو ہی ہے جس نے اللہ کے رسول کی بات کو انکار کر دیا۔ میں کہا یا رسول اللہ میں نے غلطی ہو گئی، باپ کی شفقت میں انکار کیا، میری بیٹی راضی ہے، آپ بسم اللہ نکاح پڑھیں۔ تو آپ نے 400 درہم مہر کا نکاح کر دیا۔ تو عربوں میں دستور ہے مہر فوراً دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کی طرح نہیں ہے، اب بھی یہی دستور۔ تو آپ نے فرمایا سعد، ان کا نام سعد تھا، جاؤ لے آؤ اپنی بیگم کو۔ یا رسول اللہ ایسے تو ہے نہیں، لاؤں کیسے؟ 400 آپ نے مہر بنا دیا ہے، تو میرے پاس تو 4 آنے گی نہیں۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت عثمان سے فرمایا، حضرت عبد الرحمان سے فرمایا کہ اس کے مہر کا بندوبست کروں۔ ان تینوں حضرات نے مل کر اس کو 200 اور اس سے بھی کچھ زیادہ دے دیا۔ تو ان کے پاس 700-800 درہم ہو گئے۔ یہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو 400 سے تو مہر ہو جائے گا، باقی 200-250 سے میں کوئی اپنی شادی کا سامان ہی لے لوں، وہی لے لوں۔ تو اس خیال سے یہ بازار میں آئے خریداری کے لیے۔ اب آپ اس نوجوان کے جذبات کو دیکھیں، کوئی ہے زبان یا الفاظ جو اس کے اندر کے جذبات کو الفاظ میں یا قلم میں بند کر سکے؟ کتنی اونچی اس کی پرواز ہوگی شوق کی کہ مدینے کی خوبصورت ترین لڑکی، مالدار ترین لڑکی نکاح میں آ گئی۔ لیکن جب یہ بازار میں گھسے تو کان میں آواز پڑی یا خیل اللہ ہے ارتقی۔ مدینے کے ایک طرف مدینے پر آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے۔ تو ایک مزدور قبیلہ تھا، اس نے حملہ کر دیا مدینے کی ایک طرف سے۔ تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس وقت اعلان ہوتا تھا مسجد سے، بھائی جو نکل سکتا ہے فوراً نکل آئے۔ تو جب یہ بازار میں گھسے تو مسجد سے آواز آئی یا خیل اللہ ہے ارتقی، اے اللہ کے سواروں نکلو۔ تو یہ وہیں کھڑے ہو، جیسے یہ فوجیوں کو نہیں سکھاتے رک جاؤ تو ایک دم رک جاتے ہیں، چلو تو چلتے ہیں، مڑ جاؤ تو مڑتے ہیں۔ یہ اللہ اس کے حبیب نے ان کو ایسا سکھا دیا تھا، کان کی آواز پڑی ہوئی اللہ رسول کی ان کے ہر جذبے کو باندھ کے رکھ دیتی تھی۔ آواز پڑی نہیں کھڑے ہو، فنظر نظرۃ فی السماء، اور یوں آسمان کو دیکھا، پھر کہنے لگے اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے بادشاہ، وَإِلَٰهَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد مصطفیٰ کے بادشاہ،
لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون. اب یہ پیسہ سعد کی شادی میں نہیں لگے گا، وہاں لگے گا جہاں تو خوش ہوگا، تیرا رسول خوش ہوگا، ایمان والے خوش ہوں. انہی پیسوں سے جو گئے تھے سودا لینے، انہی پیسوں سے بازار میں گھوم کر گھوڑا خریدا، تلوار ڈھال خریدی اور چھلانگ لگائی اور یہ جا ہو جا. مسلمان نکل چکے تھے، ان کو نکلنے میں دیر ہوئی تو پیچھے سے ان کو آ کر ملے، چہرہ چھپایا ہوا ایسا کر اپنی پگڑی کو یوں کہ تاکہ کوئی پہچانے نہ. اور غالباً چہرہ اس لیے چھپایا تھا کہ کہیں مجھے کوئی واپس نہ کر دے کہ مجھے اپنی شادی کر تو یہاں کہاں آ گیا ہے، چہرہ چھپایا ہو. تو یہ جب حملہ آور ہوئے تو لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کے گر گیا، یہ بھی گرے تو گر کر کے اٹھے کہاں ایسے اپنے بازو چڑھائے اور آگے جو بڑھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے. ان سے پہلے کترا رہے تھے کہ نظر میں قریب سے گزرے تو آپ نے بازوؤں سے پہچانا. اب سعد انت اے بھائی تو ساتھ تو نہیں کہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بے ابھی انت و امی، میرے ماں آپ پر قربان، میں سعدی ہوں. تو آپ نے فرمایا اصبحت سعیدا، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. چلو شادی چھوڑ کے میرے دین کے لیے آ گیا، جنتی ہو گیا. خوش قسمت انسان ہے یہ واحد شخص ہے جس کا سر نبی کی گود میں اور اس کی جان گئی ہے. پورے صحابہ واحد شخص اور آپ کے آنسو گر رہے، چہرے مبارک پر خون مٹی دھل رہی. محمد مصطفیٰ کے وہ آنسو جو جنت کے پانی سے زیادہ قیمتی، عرش و فرش سے زیادہ قیمتی آنسو. آپ رو رہے، پھر روتے روتے آپ مسکرائے اور یوں منہ پھیر لیا اور کہا ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا پہلے آپ رو رہے تھے، پھر آپ ہنسنے لگے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، کیا بات ہے اور یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوض تو وہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، کوثر کا، جس کا پانی میٹھا شہد سے، سفید دودھ سے، ٹھنڈا برف سے، جو پیے کبھی پیاس نہ لگے. تو سعد وہاں پہنچ گیا. تو سعد فرمایا میں اس بات پہ رویا ہوں کہ یہ ہم سے جدا ہوا اور کس قربانی سے جدا ہوا، کیسے چھوڑ کے چلے گئے. اور میں مسکرایا اس پر ہوں کہ اس کو جو میں نے جنت میں مقام دیکھا ہے تو اس پر میں مسکرایا. اور منہ اس لیے پھیرا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی خوبصورت حوریں اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی. جب یہ انتقال ہوا تو وہ اس کی طرف آ رہی تھیں، کاشفات سوقہن، ان کا کپڑا ہر شعبہ تھا ڈنڈلیوں سے، وبادیات خلاخیلہن، اور ان کے پاؤں میں بڑی تعزیب نظر آ رہی تھی. فأعرضت عنہن حیاء، تو میں نے شرم کی وجہ سے منہ دوسری طرف پھیر لیا. اللہ پر قربان ہوئے، اس کے رسول پر قربان ہوئے. بشیر بن عقربہ ایک صحابی ہیں، چھوٹے معصوم بچے، کہتے ہیں میرے والد آئے، ماں کا انتقال ہو گیا، میں اکیلا باپ تھی گود میں. احد کی لڑائی پیش آئی، میرے والد اس میں چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا. وہاں وہ شہید ہو گئے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. جب لشکر کی مدینہ واپسی ہوئی تو فرمانے لگے میں مدینے سے باہر راستے میں جا کر ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گیا کہ جب لشکر گزرے گا اور میرا ابو بھی گزرے گا تو میں اس کو آگے جا کے ملوں گا تو میرا باپ خوش ہو جائے گا کہ میرا بیٹا مجھے باہر ملنے آیا. اسے کیا خبر کہ باپ کہاں جا چکا. اب یہ معصوم بچہ کن جذبات کے ساتھ باہر نکلا اور سارے لشکر کو دیکھا، سب گزر گئے، باپ نظر نہیں آیا تو ماتھا تھنکا، نیچے اترے، اٹھوڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہی جا رہے تھے تو ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے.
یا رسول اللہ ما فعل بی، یا رسول اللہ میرے باپ نظر نہیں آ رہے، ان کا کیا بنا؟ تو آپ نے ان سے منہ ہٹا لیا. بشیر کہتے ہیں اعرض عنی، آپ نے یوں منہ پھیر لیا. جواب نہیں دے سکے اس بچے کو کیا بتاؤں کہ تیرے باپ کا کیا ہوتا ہے، یوں پھیر لیا. تو کہنے کہ میں دوسری طرف سے آیا، ادھر سے آیا. پھر پوچھا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا ہوا؟ فاستعبر وبکا. تو رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ ان کو روکنا چاہتے تھے لیکن روک نہ سکے اور وہ چھلک پڑے. جب روتے دکھا تو اجہشت بالبکا، تو میں آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں زور سے رویا. میں کہا یا رسول اللہ اب میرا کوئی نہیں رہا اس جہاں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اکیلا رہ گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا یا بشیر اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشۃ امک، بشیر کیا تو راضی نہیں کہ اللہ کا رسول تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ رضی اللہ عنہ. یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. یہ ختم نبوت تھی کہ جس نے انہیں اللہ کے کلمے کے لیے مرنا سکھا دیا، لڑنا سکھا دیا، پھرنا سکھا دیا. انسانیت کے غم میں، انسانیت کے درد میں. کوئی پیسوں کے لیے نہیں نکلے، ملک و مال کے لیے نہیں نکلے، محض اس لیے نکلے کہ اللہ کا پیغام دنیا میں زندہ ہو جائے اور بلند ہو جائے، محض اس لیے نکلے. تو ہمیں صدیاں گزری، ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. صدیاں گزری ہیں، اور پچھلی صدیوں میں اس طرح آواز یہ گم ہو گئی کہ دنیا میں دین پھیلانا صرف علماء کے ذمہ سمجھا جانے لگا، صوفیاء محدثین کے سامنے سمجھا جانے لگا. عوام الناس بھول ہی گئے کہ ہم بھی دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو یہ میرے بھائی تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھیں، اپنا کام سمجھیں. ختم نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں. تو جیسے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کریں، رسول پاک کا حق ہے کہ ان کا اتباع کریں، ختم نبوت کا حق ہے کہ آپ کے کلمے کی آگے دعوت دیں، اس کی تبلیغ کریں، محبت سے، پیار سے، شفقت سے. تو اسلام مسلمانوں میں کام کرنے کا راستہ اور ہے، کفار میں اور ہے، منافقین میں اور ہے. قرآن میں غور کیا جائے گا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بتایا ہوا ہے، صرف غور کرنے کی کمی ہے. تو اس وقت ہم مسلمانوں میں محنت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کرے اپنے دین کی طرف کو لوٹ آئیں اور یہ توبہ کر لیں اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. تو یہ تبلیغ کوئی میرا کام نہیں ہے کہ ہم رائمنڈ سے آئے ہیں اس لیے ہم تبلیغ والے ہیں. آپ ٹنڈوالا والے ہوں یا ٹنڈوالا یار والے ہوں یا امریکہ افریقہ والے ہوں، جو ختم نبوت کا ماننے والا ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ آپ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے، اس کو لگائے کھپائے. اس کی اللہ قیمت دے گا آپ کو، یہ مفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو قیمت دے گا. آپ سفیر ہیں اللہ اس کے رسول کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کو پوری دنیا میں پیغام نبوت کو پہنچانے کا آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. تو اس کے اللہ تعالیٰ قیامت میں قیمت لگائے گا. تو بھائیو یہ ٹوٹل یہ دو باتیں ہیں جس کی ہم ساری دنیا میں محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. پہلی کا تعلق کلمہ توحید سے ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کو راضی کریں کہ وہ ہم سے ناراض ہے، اس کو راضی کریں اور اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر چلیں کہ وہ ہمارے محسن ہیں، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر،
رشتے داروں سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر ان کا ہم پر احسان ہے، یہاں بھی بہت ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ احسان نظر آئے گا جب نبی بھی کہیں گے یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا، ہم اپنی امت کا سوال نہیں کرتے، آپ کا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اور تیسری بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم خود دین پہ چلتے ہوئے اوروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے نجات نہیں پا سکتے، گھر بیٹھ کر یہ امت اللہ اللہ کرے، یہ اس سے امت نجات نہیں پائے گی، یہ ان کے ذمے ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں، اگر نبی گھر میں بیٹھ جائے اور دعوت دینا چھوڑ دے اور گھر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے تو یہ اس نے نبوت کے کام میں غفلت کی، حاشا، نبی نبوت کے کام میں غفلت نہیں کرتے۔ مثال دی ہے، داؤد علیہ السلام نے ایک دن مقرر کر دیا کہ بس یہ میں اللہ اللہ کروں گا، کسی سے نہیں ملوں گا، اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں اندر پہنچا دیا، گھبرا کے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تو کمرے بند کر کے بیٹھنے نہیں آیا، لوگوں میں کام کرنے آیا ہے، باہر بیٹھو، باہر نکلو۔ تو ایسے یہ امت میرے بھائیوں دنیا میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئی ہے، گھر بیٹھنے نہیں آئی، بیٹھنے کی جگہ ان قریب جنت آ رہی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کا ساتھ ہوگا اور ہمیشہ کا ملاپ ہوگا، اللہ کی رضا ہوگی۔ یہ دنیا تھوڑا عرصہ ہے کام کرنے کے لیے، یہاں ہم کام کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنا، اوروں کو اس پر تیار کریں کہ بھائیو اپنے اللہ کو راضی کر لو، کہ سارے مسائل جی کے ہاتھ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راض لو، ان کی دعائیں آج تمہیں نفع دے رہی ہیں، ان رونا دھونا آج تمہیں نفع دے رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو اتنا دوں کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا جب تک میری امت کی بخشش نہیں ہوگی میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایسی شفقت اور رحمت اپنی امت کے ظالموں کے لیے دعا کی، بدکاروں کے لیے دعا کی، فاسقوں کے لیے دعا کی، چھوڑ کے ہاتھ کٹے آنکھوں میں آنسو بھرا ہے کہ امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ یہ شفقت و محبت کوئی نبی نہیں دے سکا جو آپ ہمیں دے کر گئے، انہیں ہمیں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ تو یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعتی کام نہیں، جماعتی کام نہیں کہ یہ تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو اپنے ہم نوا بنا رہے ہیں، بلکہ یہ کلمے کا کام ہے اور ختم نبوت کا کام ہے۔ کلمہ پڑھا ہے دین پہ چلو، ختم نبوت کو مانا ہے اس کلمے کی تبلیغ کرو، اوروں کو اس وقت تیار کرو۔ اوروں کو کہنے کے لیے خود عمل کرنا بھی ضروری نہیں کہ خود عمل ہو پھر اوروں کو کہے، یہ بھی شرط کوئی نہیں ہے۔ اوروں کو کہنے کا مستقل اجر ہے اور عمل کرنے کا مستقل اجر ہے۔ ہم لوگوں کو کہیں گے چاہے ہمارا عمل ہو یا نہ ہو، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کہنے کی برکت سے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے گا۔ تو اوروں کو کہنا خود کرنا یہ تو پوری بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو بھی دعوت دیں گے، ہے پھر بھی دعوت دیں گے۔ بہت ایک آدمی کا بول زندگیاں بدل دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ ایک ڈاکو تھا بنو عباس میں، جب ان پہ ظلم ہوا اور ان کو سزائیں ملی تو وہ جب جا رہے تھے معتصم کے دربار میں، ان کو کوڑے لگنے تھے تو راستے میں ان سے کہنے لگا احمد ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا، میں بنو عباس کے کوڑے کھاتا ہوں، چوری نہیں چھوڑی، تو دیکھنا اگر تو کوڑوں کے ڈر سے ہل گیا تو ساری امت ہل جائے گی۔ تو امام صاحب ان کے لیے بڑی دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اس کے بول نے مجھے بڑا نفع دیا۔ تو بھائیو پھر یہ ہمارا کہنا اور سننا، قیامت کے دن ایک آدمی نے توبہ کر لی، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ایک نے توبہ ہی کر لی، وہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا تو راستے سے جہنمیوں کے پاس سے گزرے گا، تو جہنمی کہے گا بھائی میری سننا، میری بات سننا، وہ کہے گا کیا بات ہے؟
کہے گا تمہیں یاد ہے میں نے دنیا میں تمہیں فلاں دن پانی پلایا تھا، تم پیاسے تھے؟ کہنے لگے ہاں، کہا تو میری سفارش کر دو، اسی کے بدلے میں اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو کہے گا یا اللہ اس نے میرے اوپر احسان کیا تھا، پانی پلایا تھا، یا اللہ جیسے تو نے مجھے معاف کیا اس کو بھی معاف کر دے، میری سفارش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تمہاری سفارش سے اس کو بھی معاف کیا۔ آپ نے کسی کو کلمہ خیر کہہ دیا اور وہ تائب ہو گیا، آپ کے کہنے سے اس نے توبہ کر لی، وہ اللہ کے حکم پہ آ گیا، کل آپ کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا اور آپ کے کہے ہوئے بول سے بہت سے توبہ کر کے جنت کو جا رہے ہیں۔ پانی پلانے پہ سفارش کا حق اسے حاصل ہو جائے گا، تو کسی کو توبہ کروانے پہ تو سفارش کا حق اس سے بھی زیادہ حاصل ہو جائے گا۔ وہ اگر اسے یوں کہہ دے گا بھائی سننا کیا بات ہے، بھائی میری بات سن کر ہی تو نے توبہ کی تھی، آج تیرے تو مزے ہو گئے، تو پکا تھا اور میں تو نمبر 2 آدمی تھا، کہتا تھا کرتا نہیں تھا، میں تیری بڑی مہربانی آج میری بھی سفارش کر دے کہ شاید تیری برکت سے میرا بھی بھلا ہو جائے۔ تو کیا ممکن ہے، کیا بعید ہے، عین ممکن ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو توبہ کر چکے ہوں گے آپ کے کہنے سے، ان کی سفارش سے آپ جنت میں چلے۔ اس تبلیغ کو میرے بھائیوں تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھیں، اپنا کام سمجھیں۔ یہ 3 باتیں ہیں ٹوٹل، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی مانے، اس کو سیکھا جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے طریقوں کو سیکھا جائے، اور اپنا بھی کوئی نہیں آئے گا تو آپ کے پیغام کو آگے پہنچایا جائے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں ساری، اس کو 2 کر دیں، اللہ رسول کی مانو اور اس کی تبلیغ کرو، 3 کر دیں، بات اتنی ہے۔ اس پر خود آ کر اوروں کو بھی لاؤ، خود بھی توبہ فرمائیں، پورے ڈنڈ و آدم سے توبہ کروائیں۔ تمام بازاروں میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی سود پہ کام کرنے والا نہ ہو، کوئی جھوٹ کھوٹ ملاوٹ والا نہ ہو، کوئی کسی کا حق مارنے والا نہ ہو۔ نماز روزے میں نہیں بخشوا سکے گا، حج تبلیغ میں نہیں بخشوا سکے گی اگر کسی کا حق مار لیا۔ اور میرے بھائیوں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کتنوں کی آنکھیں چیر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کتنوں کے منہ سے لقمے چھین لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ ایک شہر میں صبح نماز کے بعد کہیں گیا تھا گشت میں، یہ کہا واپس آ رہا تھا تو ایک ریڑھی والا سفید پگڑی سفید داڑھی 65-60 سال کی عمر اور یوں اپنی ریڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا رو رہا، تو میرے قدم رک گئے کہ ریڑھی والے تو کبھی ویسے ہی داڑھی والے نظر نہیں آتے، عام طور پہ بیچارے بالکل نہ دین کے نہ دنیا کے، لیکن اس کی داڑھی اس کی پگڑی ایسے دور سے میں نے اس کو دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر آنسو دیکھے تو میں رک گیا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ایک پیٹی اس نے رکھی ہوئی تھی اپنی ریڑھی کے اوپر، سیب کی پیٹی تھی، تو اس نے میرے سامنے پیٹی کو ایسے الٹا دیا، یوں کیا، تو پیٹی کے اوپر جو سیب ہوتے ہیں 10-15 وہ تو ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب گلے ہوئے تھے، آدھے آدھے گلے ہوئے۔ تو مجھ سے کہنے لگا بیٹا بہت غریب ہوں، روزانہ اپنے بچوں کے لیے تازہ روٹی لے کے جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، زور تک کبھی اثر تک بک جاتی ہے، شام کو تازہ روٹی اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتا ہوں، پر آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، جس نے یہ پیٹی لگائی ہوگی بھری ہوگی وہ بھی کہتا ہوگا کہ بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کروا رہا ہوں۔ اس نے بچوں کو تو کھلایا پر کسی غریب کے بچوں کے منہ سے روٹی کھینچ لی۔
کسی بچے کا نوالا چھین کے کھلایا. اس نے اپنے بچی کے سر پہ دوپٹہ تو ڈالا ہوگا، پر کسی کی بچی کے سر سے دوپٹہ نوچ کے ڈالا ہے. اپنے گھر میں چراغ تو جلایا، پر کسی کے گھر کا چراغ گل کر کے اس نے اپنا چراغ جلایا ہے. بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم. اسے تو کمانا نہیں کہتے. بھیڑیا، اسے بھیڑیا نہیں ہوتا، بھیڑیا بکری کو چیرتا ہے تو جب اپنا پیڑ سامنے ہوتا ہے اسے بکری کی جان کا جانا، اس کے معصوم بچے نظر نہیں آتے. تو اس وقت بازاروں میں انسان نہیں، بھیڑیے ہیں، بھیڑیے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو ہر جگہ لگے، دفتروں میں، بازاروں میں، ایوانوں میں، حکومتوں میں، سیاست میں انسانی شکل میں درندے پھر رہے ہیں. ان سے توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کریں. اللہ کی قسم قبر کا ایک جھٹکا ان کو پرزے پرزے کر دے گا. قبر کا ایک سانپ ان کے جسم میں وہ آگ ڈالے گا کہ جو قیامت کے سور پھونکنے تک ان کی ہڈیوں سے وہ آگ نکل نہیں سکے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کے منہ سے لقمہ چھین لینا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ میرے سامنے میرے بچے پہ جاتی ہو تو میں لڑ پڑوں گا چاہے جان چلی جائے. تو میرا رب تو اپنے بندوں پر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہے. جس کے گھر کا چراغ آپ نے بجھایا ہے اس کا رب موجود ہے. جس کے بچے کا نوالا چھینا ہے اس کا رب موجود ہے. جس کے بچی کے سر سے چادر اتاری ہے اس کا رب موجود ہے، دیکھ رہا ہے. لیکن وہ رحیم ہے، مہلت دیتا ہے. اور اگر توبہ نہیں تو ان بطش ربک لشدید وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید ان فی ذلک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرة ذلك یوم مجموع له الناس وذلك یوم مشهود یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فيها زفیر وشهيق خالدین فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وإن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. یہ قرآن سنا رہا ہے آج تم کسی پر ظلم کرو، کسی کے منہ سے نوالا چھینو، کسی کی زندگیاں برباد کرو، لیکن ایک دن فیصلے کا آنے والا ہے. اس دن کھرا کھوٹا، صحیح اور غلط، باطل اور حق، ظالم مظلوم، عادل اور ظالم، پاکدامن اور شیطانی، عیاش رات کو غفلت والا، رات کو رونے والا، رات کو ذکر والا، رات کو چوری کرنے والا، یہ سب قیامت کے دن نکھر کے سامنے آ جائیں گے. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. جب اس دن پردے اٹھا دیے جائیں گے اور اندر کے بید نکال دیے جائیں گے، اس میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ کوئی تو آپ بتاؤ اس میں جماعت کا کیا تصور ہے کہ یہ کام، یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ صرف ان کے لیے ہیں جو تبلیغ میں چلے لگائیں، آپ کے لیے کوئی نہیں. یہ آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہ ساری باتیں یہ جتنی میں نے بات کی ہے صرف ان کے لیے جو تبلیغ میں چلا لگائیں. جو گھروں میں بیٹھیں یہ بات ان کے لیے نہیں ہے. توبہ کرنا صرف ان کے لیے ہے. یہ اللہ کی ماننا صرف ان کے لیے ہے. اس کے حبیب کی ماننا صرف ان کے لیے ہے. عدل کرنا، حلال کمانا، حرام سے بچنا صرف ان کے لیے، اور اوروں کو اس کی دعوت دینا صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں، آپ سارے بھائی
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ تشریف لائے. شروع میں آپ نے اتنی ذہنی کوفت بھی اٹھائی, آپ کی وجہ سے مجھے بھی بڑا دکھ ہوا, تو لیکن بہرحال جتنی بھی میں نے بات کی ہے یہ مختصر سی بات, یہ ساری اس بات کا خلاصہ, اس کو میں 3 گھنٹے میں کہوں, پونے گھنٹے میں کہوں, بات یہی ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے, عرض کی ہے کہ ہم سنجیدگی سے سوچیں کہ ہمیں اس وقت توبہ کی ضرورت ہے. بول بچن, تقریریں, کتابیں, تصنیف و تالیف, میرے بھائیوں, یہ اس وقت ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی جب تک ہم سب مل کر توبہ نہ کریں. توبہ کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اپنی مہربانی کے دروازے ہم پر کھولے, ہدایت کے دروازے ہم پر کھولے. وہ تو انتظار میں ہے کہ کوئی آئے تو صحیح, کوئی مجھ سے آ کر پوچھے تو صحیح, کوئی توبہ کرے تو صحیح. تو میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے ہم اپنی زندگی پر رحم کھائیں. اس فانی دنیا کے لیے, یہاں کی فانی عزت کے لیے, یہاں کے فانی یہاں کی مٹھائیوں اور حلووں پراٹھوں کے لیے ہم اپنے مولا کو ناراض نہ کریں. اس اولاد کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں. جو اولاد قیامت کے دن کہے گی جا تو ہمارا باپ کوئی نہیں, آج ہمیں خود اپنی ضرورت ہے. ماں کہے گی تو میری اولاد کوئی نہیں, جا ہمیں اپنی ضرورت ہے. ہم اس کے لیے اپنے مولا, اپنے کریم, اپنے رحیم, اپنے مہربان, اپنے محبوب اللہ کو ہم ناراض نہ کریں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو توبہ کر لی سب نے, توبہ کر لی. دیکھو بھائیو, شیطان کہتا ہے ابھی کیا جلدی ہے, پھر کر لینا. تو اس کو موت دکھاؤ, اب پتہ نہیں نہ جانے بولا لے پیا کس گھڑی, کب موت آ جائے, کب دنیا سے اٹھ کے چلے جائیں. تو اس کو موت دکھاؤ کہ یہ کوچ کا مقام ہے, تم کب اللہ تعالیٰ بلا لے. تو مجھے آج توبہ کرنی. پھر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ فرض کرو ہم نے توبہ کی اور ٹوٹ گئی, جس میں گھبرانے کی کیا بات, ہم پھر توبہ کر لیں گے, پھر کر لیں گے, پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے. یہ کوئی دنیا کا بادشاہ تو ہے نہیں کہ 2-3 دفعہ اس کی نافرمانی کرو تو ویسے ہی گردن اڑا دے. یہ تو زمین آسمان کا رحیم کریم اللہ ہے, موت تک نہ توبہ توڑتا رہے اور کرتا رہے. قبول ہے, قبول ہے, بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو. پھر غلطی سے ٹوٹ جائے, پھر قبول ہے, پھر قبول ہے, پھر قبول ہے, پھر قبول ہے. ما لم یغرغر, جب تک گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور گلے میں خر یعنی اور سانس کے نکلنے کی آواز جب تک گلے سے نہیں آتی, توبہ کا انتظار ہو رہا. قبول 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 قبول. توبہ ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں, ٹوٹ گئی تو پھر کر لیں. ہم یہی تو اللہ پاک کا ہمارے پر کرم ہے کہ اس نے کوئی عادت نہیں رکھی. تو بھائیوں, توبہ کر کے اپنے گھر والوں سے بھی توبہ کروائیں, عورتوں سے, تاجروں سے, ذمہ داروں سے, افسران سے, سب سے توبہ کروائیں. توبہ کروانے کا مطلب نہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جا کرو توبہ. آپ ان کی خدمت میں ایک عرض کر دیں, آگے دل میں تو اللہ ڈالے گا, آپ ان کو کہیں, آپ ان سے کہیں, دل میں اللہ ڈالے گا. ہمارا کام ڈنڈے چھوٹے کا نہیں ہے, ہمارا کام سختی کا نہیں ہے, اور دین سختی سے آتا بھی نہیں, پیار محبت ہے. پیار محبت آتا ہے, کوئی کسی سے توبہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں نہ ہے. اور دل میں اتارنے کے لیے نرمی کا گول تو اتر جاتا ہے, سختی کا گول دل میں اترا نہیں کرتا. انسان جانور نہیں ہے کہ ڈنڈے سے چلے, یہ پیار محبت سے چلتا ہے, پیار محبت سے. اس لیے ہم لوگوں سے پیار محبت سے یہ بات کریں, توبہ کی خود بھی کریں, ان سے بھی کروائیں. اور پورے ٹنڈوادم میں نماز کی فضا کو قائم کریں, کوئی بے نمازی نہ رہے, ساری مسجدیں بھر جائیں. جب اذان ہو تو آپ یہ نیت کریں کہ پورے ٹنڈوادم کو انہیں تالا لگا دینا ہے. جیسے ہڑتالیں نہیں کرتے تاجر لوگ, ہڑتالیں, بازار بند, حالانکہ اس ہڑتال کا فائدہ نہیں ہوتا اور غریب لوگوں کے بیچاروں کا رزق مارا جاتا ہے. جو روزانہ تازہ روٹی کماتے ہیں وہ ہڑتال کی وجہ سے بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں, اور اس ہڑتال کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنے سے بھی زیادہ کمزور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کرو. یہ حکمران بیچارے یہ کیا آپ کا مسئلہ حل کریں؟ یہ نہ سو سکتے ہیں, نہ یہ کھا سکتے ہیں, نہ یہ پی سکتے ہیں جب تک کہ وہ پیرے نہ کھڑے ہوں. یہ چلیں تو پہرے دار, کھائیں تو پیرا, پیئیں تو پیرا, پیشاب بھی کریں تو پیرا. آپ ان سے کہتے ہیں ٹنڈوادم میں امن قائم کرو, تو یہ کتنی بڑی حماقت کی بات. جو پیشاب کرنے میں بھی پولیس کا محتاج ہو, جو بیٹھنے میں بھی پیرے کا محتاج ہو, جو سونے میں بھی کلاشن کوپوں کا محتاج ہو, جو چلنے میں پہرے داروں کا محتاج ہو, آپ ان سے کہہ رہے ہیں ٹنڈوادم میں امن قائم کر دو. ان پاگلوں
آسمانوں سے مت کہیں، یہ تو آپ سے بھی زیادہ بیچارے خوف زدہ ہیں۔ وہ آسمان والے سے کہیں جب وہ امن کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت فساد نہیں پیدا کر سکتی۔ اس سے کہے اللہ ہمیں امن دے دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے ٹنڈے ہیں ناس کو زندہ دیں اور حرام کاموں کو ختم کروا دیں پیار سے محبت سے۔ گنڈے سوٹے والا کام اسلام کا نہیں ہوتا، اس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ پیار سے محبت سے ہم آ رہے تھے بیلجیم میں ایک بازار سے، اس میں 8-9 شراب خانے سب مسلمانوں کی، تو وہ ان شراب خانوں کے مالکوں پر محنت ہوئی ایک شرابی کے ذریعے سے۔ شراب خانے میں گشت کیا، 3-4 ارب شراب پی رہے تھے، ان کو دعوت دی، 3 تیار ہو گئے، چوتھا تھا مراکش کا تھا، عبداللہ نام تھا، کہنے گا میں نہیں جاتا مسجد میں۔ کہا بھائی تو کیوں نہیں جاتا؟ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو کہنے لگا تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں پھر بھی میں اچھا آدمی ہوں، اگر تمہارے سامنے شراب پی رہا ہوں۔ تو ہمارے ساتھی نے کہا بالکل ہم ایمان والے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان ہو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کو نا اس پر شرم آ گئی، کہنے لگا میرے کپڑوں پہ شراب گر گئی ہے، ناپاک ہو گئے۔ ان کو کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، ہم آپ کو کپڑے دے دیں گے، نہلا دیں گے اور آپ آ جائیں۔ تو وہ بھی تیار ہو گیا، 7 مسجد تھی وہاں گئے، نہلا کے کپڑے تبدیل کروا دیے، بیان میں بٹھا دیا، سنتے 3 دن دے دیے۔ 3 دن لگا کے آیا، اس شراب خانے میں جس میں شراب پیتا تھا اس کے مالک پہ پاؤں پڑ گئے کہ اللہ کے واسطے 3 دن لگا۔ اس کو نہیں کہا شراب بند کر حرام، اس کو محنت کرتے کرتے سے روزے میں لے گیا، وہ واپس اس نے شراب کھانا بند کر دیا، توبہ۔ پھر دوسرا بند ہوا، پھر تیسرا بند ہوا، اس پورے بازار میں 8 شراب خانے جو مسلمانوں کے تھے وہ بند ہو گئے، سب نے چھوڑ دی، گئے توبہ کر لی، تو ہم سارے ٹنڈو آدم سے توبہ کروا لیں، پیار سے ہم خود بھی کریں، ہم سے بھی کروائیں، کوئی نہ کریں ہم خود تو کریں، تو نماز پورے شہر میں زندہ ہو جائے، حلال کمائیاں زندہ ہوں، رشوت، چوری، چکاری، خیانت، بددیانتی، یہ ساری چیزیں ان سے ہم توبہ کر کے اب تنگی پیش ہو تو نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ تو میرا مسئلہ حل کر دے اور مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، میرا مسئلہ اٹک گیا ہے، پھر بھی نہ ہو تو پھر بھوک برداشت کر لیں پر حرام کی طرف کو قدم نہ اٹھیں، پیاس برداشت کر لیں پر حرام کو قدم نہ اٹھے، پھر اللہ جل جلالہ اپنے غیب سے آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا کہ 11 پشتیں بھی اس کو نہیں سنبھال سکیں گی۔ اور حقوق کی ادائیگی کو پورے ٹنڈو آدم میں زندہ کرنے، ماں کا حق، بیوی کا، باپ کا، بہن کا، بھائیوں کا، پڑوسیوں کا۔ پھر آپ کے یہاں ہندو بھی رہتے ہیں تو ان کا بھی حق پہچانے، کافر کا بھی حق ہے مسلمان پر، ان کا بھی حق پہچانے، ان کو بھی ان کا حق دیں۔ اگر مسلمان ظالم ہے اور ہندو مظلوم ہے تو اب اس کا حق یہ ہے کہ ہندو کی مدد کرو، مسلمان کی مدد مت کرو۔ ان کا یہ تو ہمارا مہمان ہے مسلمان، اس کی مدد کرنی چاہیے، نہیں۔ اگر کسی ظالم مسلمان کی مدد کی اور اس کافر مظلوم کو چھوڑ دیا تو اس ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے والے بھی قیامت کے دن جہنم میں جا کے رہیں گے۔ ہم عدل کے داعی ہیں، ظلم کے داعی نہیں ہیں۔ اگر کافر مظلوم ہے تو ہم کافر کی مدد کریں گے، باپ ظالم ہے تو ہم باپ کا مقابلہ کریں گے، بیٹا ظالم ہے تو بیٹے کا مقابلہ کریں گے، بھائی ظالم ہے تو بھائی کا مقابلہ کریں گے۔